اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ بھلا کیا ان یہودیوں کو کائنات کی بادشاہت میں سے کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تب تو یہ لوگ لوگوں کو کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہیں دیتے، یا وہ لوگ لوگوں سے صرف اس بنیاد پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا ہے۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے ان میں بڑی بادشاہت بھی دی، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس پر ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے اپنا منہ پھیر لیا، اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم دہکتی ہوئی آگ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کو دوسرے کھالوں سے فوراً بدل ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کیے ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں پاکیزہ بیویاں حاصل ہوں گی اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ پچھلے 2-3 درس سے یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، آج بھی یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس طور پر کیا گیا ہے کہ دیکھیے، یہودیوں کو ساری کی ساری دشمنی جو مسلمانوں سے تھی وہ صرف اور صرف حسد اور بغض کی بنیاد پر تھی، وہ صرف اور صرف حسد اور بغض کی بنیاد پر تھی، اور یہ حسد اور بغض ہونے کی ایک بنیادی وجہ تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ وہی تھی جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تذکرہ آ چکا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 اولاد تھی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو تمام نبوت کا جو سلسلہ چلا وہ حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی اولاد پوری کی پوری بنی اسرائیل میں چلا، جس کی بنیاد پر ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بادشاہت، حکومت، نبوت و خلافت اس پر ہماری جاگیرداری ہے۔ کس کی جاگیرداری ہے؟ ہم بنی اسرائیلیوں کی جاگیرداری ہے، یہ کسی اور کو یہ منصب عطا نہیں ہوگا۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جا کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، اسی وقت سے ان کو دشمنی ہو جاتی۔ ان کے ذہن و دماغ میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ان سب چیزوں پر جاگیرداری کس کی ہے؟ ہماری ہے، لہذا ہمیں یہ منصب عطا ہوگا قیامت تک، کسی اور کو یہ منصب عطا ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا جب توقع انسان
اس طرح کی کر لیتا ہے کسی بھی معاملے میں، اور اس توقع کے خلاف جب معاملہ ہوتا ہے تو فطری طور پر یا تو وہ اس کے ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور بغض اور حسد میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا عام حالات میں بھی ہوتا ہے، ہم اور آپ اگر کسی معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے کیا ہے، ہم ہی حقدار ہیں، اور اگر کسی اور کو وہ حق ملتا ہے تو فوراً سامنے والے سے کیا ہو جاتی ہے، ہمیں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری بیماری کس بنیاد پر ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی اصل ضرورت ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ دیکھیے ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کون ہے مالک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ساری سلطنتیں، ساری حکومتیں، ساری خلافتیں، ساری طاقتیں کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ جب چاہے جس کے ساتھ چاہے اپنے فضل کا معاملہ کر دے، اور جس کو مناسب سمجھے اس کو عطا کر دے اپنی نعمتیں۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا بھائی۔ جب آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے گی کہ بھائی ساری سلطنتوں کا، ساری بادشاہتوں کا، ساری خلافتوں کا، یہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تو اللہ جب چاہے اپنے جس بندے کو چاہے دنیا کے جس کونے میں اٹھائے اور اس کو نبوت سے نواز دے، خلافت سے نواز دے، حکومت سے نواز دے، دولت سے نواز دے، اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ جب یہ بات رہے گی تو پھر آپ کو حسد پیدا نہیں ہوگا کسی سے، پھر آپ کو دشمنی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جس کو چاہا مال و دولت سے نوازا، جس کو چاہا اپنی نعمتوں سے نوازا، جس کو چاہا ان چیزوں سے محروم رکھا۔ کسی انسان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، لہذا اس بنیاد پر کسی سے حسد کرنا اور بغض کرنا سوائے بیوقوفی کے کچھ اور نہیں ہے۔ ان یہودیوں کے ذہن و دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بس کون ہے اس کے حقدار؟ ہم ہی ہیں، ساری جاگیرداری کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ لہذا ایسے کیسے ہو گیا کہ اسماعیل کے خاندان میں جا کے آخری نبی مبعوث ہو گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں، ایسے ان کے ذہن دماغ میں تصورات بیٹھے ہوئے ہیں، ام لہم نصیب من الملک، ایسا لگ رہا ہے کہ ساری بادشاہت وغیرہ دینے وغیرہ کا جو سارا معاملہ ہے نا، اس میں اختیار ان یہودیوں کو ہے۔ اختیار کن کو ہے؟ ان یہودیوں کو ہے۔ تو کہا اگر ایسا ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ ان کو ہم اختیار دے دیتے ہیں، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو جو ہے نا کھجور کا ایک شغاف، ایک چھلکا بھی نہیں عطا کرتے کسی کو۔ بادشاہت اور سلطنت اور حکومت دینے کی بات تو دور ہے، اگر ان یہودیوں کو، ان اہل کتاب کو اگر ہم اختیارات دے دیتے ہیں تو یہ لوگوں کو، یعنی یہ نقیر کا لفظ بتانا چاہ رہے ہیں کہ معمولی سے معمولی چیز بھی دوسروں کو نہیں دیتے۔ یہ اتنے بخیل واقع ہوتے اس معاملے میں کہ معمولی سی معمولی چیز جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ویسی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے، چاہے جائے کسی کو یہ بادشاہت اور نبوت اور سلطنت سے نواز دیتے، اور بات ایسے کرتے ہیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا کیا ہے، اختیار انہیں کو حاصل ہے، بس ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو یہ اب دشمنی کریں گے اور ناراضگی پھیلاتے پھریں گے۔ کہا اس کے بعد قرآن نے خود کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ بھئی یہ سارا کا سارا جو حسد کا معاملہ ہے، آپ کو انکار کرنے کا معاملہ ہے، آپ کی رسالت کے اقرار نہ کرنے کا معاملہ ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرنے کا معاملہ ہے، آپ کے خلاف جا کر مکہ میں کفاروں کے ساتھ مل کر تعاون کرنے کا وعدہ کرنے کا معاملہ ہے، یہ سب اور سب اس بنیاد پر ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کو کیا کر رکھا ہے، نواز رکھا ہے، آپ کو ہم نے نبوت دے رکھی ہے، آپ کے صحابہ کرام کو ہم نے مقرب بنا رکھا ہے، آپ کے اوپر ہمارا فضل اور کرم ہو رہا ہے۔ اب آگے چل کر آپ ہی کو پوری دنیا کو کیا کرنا، آپ کی امت کو ہی لیڈ کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے خصوصیات اور فضیلت آپ کو دی، بس یہی وجہ ان کے حسد کرنے کی، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ اور یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، یہی دنیا کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام یہی ہے، آج کچھ خصوصیات سے، کچھ قابلیتوں سے، کچھ صلاحیتوں سے، کچھ مال و دولت سے اللہ ایک قوم کو یا ایک فرد کو یا ایک جماعت کو عطا کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دوسری جماعت جو کل تک بالکل تونگری کی، کل تک بالکل غربت و افلاس سے دو چار تھی، جہالت سے دو چار تھی، مغلوبیت کا شکار تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ابھار دیتا ہے۔ یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ ہمیں اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس نظام پر ایمان رکھیں، اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہیں۔ تقدیر کے اس فیصلے پر راضی رہنا ہی آپ کا ایمان ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، آپ کو ان حالات پر راضی رہنا، یہی ایمان کا اصل مقصود اور مطلوب ہے۔ ایمان نام صرف زبان سے کہنے کا نہیں ہے، ایمان نام ہے پریکٹیکل عمل کرنے کا، ایمان نام ہے عملی زندگی میں ان تمام تصورات کو، ان تمام عقائدات کو اتارنے کا۔ جب ہمارے اور آپ کو یہ عقیدہ دے دیا گیا کہ آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، لہذا راضی رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو حکومت مل جائے جو بالکل اس کے لائق نہیں تھے، تو آپ کے ذہن و اعتبار سے
آپ کی سوچ کے اعتبار سے، آپ کے خیالات کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے کچھ خصوصیت دیکھی ہوگی اس قوم کو جو آج اس کو سلطنت سے نواز رکھا ہے، بادشاہت سے نواز رکھا ہے، اور آپ کو اور ہمیں مغلوب بنا رکھا ہے۔ یہ سارا کام کس کا ہے؟ یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چلاتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی رہو۔ یہی اصل ایمان ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا بھی ہے۔ پھر کہا دیکھو ہاں یقیناً فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما، یقینی طور پر ہم نے کیا کیا؟ ابراہیم کے خاندان کو ہم نے کتاب و حکمت سے نوازا، نبوت سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 اولاد، یہ پورا بنی اسرائیلوں کا سلسلہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ان میں ہم نے کیا دیا؟ بہت سے لوگوں کو کتاب سے نوازا، آسمانی کتاب اتاری، حکمت و دانائی دی، نبوت سے نوازا، وآتیناہ ملکا عظیما، اور ہم نے انہی میں سے بہت سے لوگوں کو بادشاہت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت اور خلافت بھی عطا کی۔ کہا اب ہوا کیا؟ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صدان، اب ہوا یہ کہ دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے۔ بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے میری بات کو مانا، مجھ پر ایمان لایا، ہم نے جن لوگوں کو نبی بنا کر بھیجا ان کی باتوں کو ان لوگوں نے مانا، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ان لوگوں نے اپنے لیے کامیابی سمجھا، اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ منہ پھیرا۔ یہی ہوتا عام طور پر، کسی بھی بات کا آپ اعلان کریں گے، کسی بھی حق بات کا اعلان کریں گے، چند لوگ اس کو مانتے ہیں، چند لوگ اس کا انکار کرتے۔ کہا وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان انکار کرنے والوں کو کہہ دو کہ جہنم ان کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی ہے، ان کی خبر گیری کرنے کے لیے اور ان کی خبر لینے کے لیے جہنم بھی ہم نے تیار کر رکھا ہے، اس سے یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کا اور جہنمیوں کا جو منظر ہوگا کل قیامت کے دن، اس کی تھوڑی سی نشاندہی کی ہے، بتلایا کہ دیکھو جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور اس طور پر داخل کریں گے، اس طور پر ان کو عذاب دیں گے کہ جب بھی جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کے جسم پر موجود جو کھال ہے، جو جلد ہے، جو چمڑا ہے، وہ جل کر پک جائے گا اور راکھ ہو جائے گا نا، تو جیسے پک جائے گا فوراً ہم دوسرا چمڑا اس کے جسم پر چڑھا دیں گے، فوراً دوسرا چمڑا جسم پر چڑھا دیا جائے گا تاکہ پھر وہ جلے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جل کر راکھ ہو کر ختم ہو جائے گا، جہاں جل کر ایک مرتبہ جسم پکا فوراً دوسرا چمڑا، یعنی اتنی سرعت کے ساتھ یہ کام ہوگا کہ ایک ساتھ میں 100 مرتبہ چمڑا تبدیل کر کیا جا چکے گا۔ ایک طرف یہاں چمڑا جلا، فوراً جسم پر دوسرا چمڑا، پھر وہ جلا، فوراً وہ جلا، فوراً تیسرا چمڑا، یعنی یہ تبدیلی کا عمل چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے عذاب سے بچائے۔ کہا لیذوقوا العذاب، یہ سارا کیوں ہوگا؟ تاکہ عذاب کا مزہ یہ چکھتے رہے، ذرہ برابر بھی عذاب کے مزے سے یہ باہر نہ۔ یہ سب کیوں؟ کس بنیاد پر؟ چونکہ انہوں نے ہماری ان آیتوں کا انکار کیا، ہمارے بھیجے ہوئے نبی کا انہوں نے انکار کیا، ہمارے ماننے والوں کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں کی، دشمنی کی۔ یعنی کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا کوئی دولت کی لڑائی ہے کیا کسی سے بھی؟ دنیا میں آج جو بھی قوم بستی ہے، جو بھی آج مسلمانوں سے دشمنی لے کر بیٹھی ہوئی ہے، کیا ہماری دولت کی لڑائی ہے؟ کیا ہم کسی سے دولت مانگ رہے ہیں، یا کسی کے گھر پر ہم ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی کے ملک پر ہمارا ناجائز قبضہ ہے؟ بلکہ ہماری سرزمین پر ناجائز قبضہ ہے دوسروں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین پر دوسروں کا ناجائز قبضہ ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، اس کے باوجود نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ ہم ہی کو بنایا جاتا ہے، وکٹم بنا کر کھڑا کسے کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو ہی کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو تم حالات پیدا کر رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل تمہیں قیامت کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس طرح کے خطرناک سزاؤں سے تمہیں دوچار کیا جائے گا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، جان لو اللہ صاحب اقتدار بھی اور صاحب حکمت بھی، یعنی اللہ کو اتنا پاور ہے کہ وہ اس طرح کی سزا دے گا۔ وہ وعدہ کر رہا ہے قرآن میں، دھمکی دے رہا ہے باضابطہ اپنے انکار کرنے والوں کو، اور اس بات کو بتلا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ چونکہ میرے پاس ایسی طاقت نہیں ہے، اس سے بڑی طاقت ہے، میں اس سے بھی خطرناک سے خطرناک سزا دے سکتا ہوں، اور میں صاحب حکمت بھی ہوں، میں جانتا ہوں کس کو کس طرح کی سزا دینا عین حکمت ہے، کس کو کس طرح کی سزا دینا عین حکمت ہے، اس سے بھی میں واقف ہوں۔ اب یہ قرآن کریم کا جو اپنا ایک انداز ہے، کئی مرتبہ میں نے بتلایا کہ جب بھی قرآن کریم انکار کرنے والوں کا، جہنمیوں کا اور جہنم کو تذکرہ کرتا ہے تو فوراً ماننے والوں کا، جنتیوں کا اور ان کو کیا انعام دیا جائے گا اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، تاکہ مومنوں کو کیا ہو؟ تسلی ہو، جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے دل کو اطمینان اور سکون ہو، اور وہ بہت زیادہ خوف الہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ دیکھ لو ہمارا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہم پر ایمان لائیں گے، جو ہم کو مانیں گے، جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب پر
ایمان لائیں گے، ہمارے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے کیا بہہ رہی ہوں گی؟ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کو جو ہم ان جنتوں میں داخل کریں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے مالک بن جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ عارضی طور پر اس طرح کے انعامات سے ان کو نوازا جائے گا، بلکہ جنت میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ دے دیا جائے گا، اور لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان جنتوں میں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ پاکیزہ بیویاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو خواتین ہیں ان کے اندر بہت سے عیوب ہوتے ہیں، بہت سے باطنی عیوب بھی ہوتے ہیں اور بہت سے ظاہری عیوب بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام عیوب سے، تمام ہر طرح کے باطنی عیوب سے اور ہر طرح کے ظاہری عیوب سے وہاں کی خواتین پاک و صاف رہیں گی۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو حمل کا جو پورا مسئلہ چلتا ہے دنیا میں، اس کی وجہ سے بھی عورتیں عیبدار ہوتی ہیں، یہ معاملہ بھی وہاں پر نہیں ہوگا۔ ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کے نقص سے عورتوں کو پاک صاف رکھا جائے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان مومنوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ گھنی چھاؤں کا مطلب یہ ہے کہ سایہ دار علاقہ ہوگا، یعنی روشنی ہوگی جنت کے اندر لیکن سورج کی تپش نہیں ہوگی۔ آج اگر دن کے اندر روشنی ہوتی ہے تو اس کے اندر تپش بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ اس روشنی کے اندر چل نہیں پائیں گے۔ نہیں، جنت میں جو ماحول ہوگا، جو آپ کو روشنی ملے گی وہ گھنی چھاؤں کے اندر ملے گی۔ روشنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سکون ہوگا، اس کے اندر اطمینان ہوگا۔ آپ کو سورج کی تپش یا روشنی کی وجہ سے جو تپش آپ محسوس کرتے ہیں، اس تپش کا احساس بھی جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔